جیسے ابھی خواجہ آصف نے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا، از وار اسٹل آن دا ٹیبل، یا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو پائیں گے؟ دیکھیں، ایز پر ایز دی آرمڈ فورسز آف پاکستان آر کنسرن، ہمارا کام ہے پاکستان کی سالمیت کا، پاکستان کی سرزمین کا دفاع کرنا ایٹ آل کاسٹ. اٹ از فار دی پالیٹیشنس اینڈ دی ڈپلومیٹس ٹو ٹاک آن دیز ٹرمس. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو انڈیا کے اندر جو ایک گھمنڈ آ چکا ہے، فالس سینس آف کانفیڈنس ہے، انسانی حقوق کی انٹرنیشنل کنونشنز کو بالائے طاق رکھ کے یونیلیٹرلزم کا ایک مائنڈ سیٹ آ چکا ہے، اس کے اندر تو کانفلکٹ جو سا ہے اٹ از آلویز دیر. وہ چنگاری تو کس ٹائم پہ ڈالی جا سکتی ہے؟ آپ ابھی دیکھ لیں کہ 10 مئی کو ابھی کتنے دن ہو چکے ہیں، ابھی بھی انڈیا جو سا ہے جس طرح کی وہاں پہ ایک ریٹورک کر رہا ہے، جس طرح کی بات چیت کر رہا ہے ٹو پیسیفائی ٹو ایڈریس اٹس اون ڈومیسٹک پالیٹکس پرائمریلی، یہ کوئی آپ کو رسپانسبل قسم کی پولیٹیکل لیڈرشپ نظر آ رہی ہے، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک جو سا ہے ایک ٹیررسٹ واقعہ ہوا تو آپ جو سا ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دیٹ مینس کہ آپ اتنی بڑی اپنی ریاست کو ایک دہشت گرد اور ایک دہشت گردی کا واقعے کے اوپر ہاسٹیج کر رہے ہیں. آپ اپنی پوری انٹرنل سیکیورٹی کی جو میکنزم ہے اس کو آپ کھلی چھوٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں. دیٹ از وائی کہ یو آر ناٹ آسکنگ کہ پہلگام کا انسیڈنٹ ہو گیا، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ کہ اتنا بڑا سیکورٹی فیلئر کیوں ہو گیا. یو آر ناٹ گیٹنگ ان ٹو دس کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اس کی انٹرنل وجوہات کیا ہیں. آپ جو خود ظلم کر رہے ہیں اس میں آپ جانا نہیں چاہتے، جس کے کانسیکوینسز کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو تو جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہاسٹیج ہے اس ایک ایسی سوچ کا جو کہ ریشنلٹی سے ڈیوائڈ ہو چکی ہے، تو دین سو بی اٹ. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وی پریفر پیس، وی لو پیس، وی آر سیلیبریٹنگ پیس رائٹ ناؤ ان پاکستان، لیکن وی آر آلویز پریپیئرڈ فار وار، اینڈ وار اٹ از دین لیٹ وار اٹ بی. نیوکلیئر وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، کیا یہ ایک ریئل پاسبلٹی ہے یا صرف ایک ڈیٹرنس ہے؟ A military conflict between Pakistan and India, which are two nuclear states, is sheer stupidity. It is inconceivable and is an absurd idea. یہ انڈیا جو اس میں ایک جو کرافٹ کرنا چاہ رہا ہے اسپیس فار اے ملٹری کانفلکٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے بعد ایک بوگی جو سا ایک فالس نیریٹو اور ٹیررزم پہ تھوڑی عرصہ بعد شروع ہوتا ہے، جس کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہے، اور دنیا جو سی ہے اسے پتہ ہے فرام دی ڈے ون پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، اور چند سالوں بعد شروع ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی آگ سے کھیلتا ہے. اینڈ آئی تھنک پاکستان نے اس کانفلکٹ کے اندر ایسکلیشن کو کنٹرول کیا بڑا میچور طریقے سے. 6 اور 7 کو ہم نے ٹکا کے جواب دیا ان کو دفاع میں. 6 جہاز ان کے گرائے، ہم زیادہ گرا سکتے تھے، بٹ دیر واز اے ویری رسپانسبل لیڈرشپ ہو واز ایکٹنگ ان اے ویری میچور مینر. انہوں نے ہمارے پر ڈرونز بھیجے، ہم نے ان کو گرایا، درجنوں کی تعداد میں گرائے. انہوں نے ہمیں ڈٹر کرنے کے لیے کہ آپ جواب نہ دیں، انہوں نے 9 اور 10 کی رات کے پر پاکستان پہ میزائل اٹیک کیے، نور خان بیس پہ اور ملٹیپل بیسز پہ. ہماری ایئر ڈیفنس نے انہیں انٹرسیپٹ کیا، جو تھوڑا بہت ڈیمیج ہوا اسے ہم نے اکنالج بھی کیا، ہم نے بتایا بالکل کچھ آئے ہیں کچھ لگے ہیں، لیکن کیا ہم ڈٹر ہوئے؟ Was India able to deter Pakistan from giving its retribution of what they did on 6th and 7th? No. Because you can only deter who can be deterred. Indians can never deter the people of Pakistan and its armed forces. تو ہم نے جو جواب بھی دیا 10 کی تاریخ کو بڑا میئر تھا. اگر آپ آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، ہم نے کہا اٹ واز میئر، کیلیبریٹڈ اینڈ پروپورشنل. اور پھر اس کے جواب میں، اور وہ جو جواب تھا اٹ واز جسٹ پارشل اپلیکیشن آف دی کنونشنل فورسز، some part of the technologies and very effective. اور اس سے کس طرح ڈائل ڈاؤن ہوا انڈیا، اور امیڈیٹلی اس نے کہا جی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو ڈسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک ہائبرڈ رسپانس تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس اسکلیشن کے بعد جو وار ڈاکٹرائنز ہیں دونوں ملکوں کے وہ تبدیل ہوئے ہیں؟ وارفیئر جو سی ہے وہ ایک ہمیشہ ایک ایولیوشنری چیز ہے. پراکسیز کے ذریعے انڈیا جو سا پاکستان کے اوپر وارفیئر نے ڈالی ہوئی ہے تھرو اٹس ٹیررزم. آپ نے ابھی دیکھا کہ نان کانٹیکٹ وارفیئر بھی ہوئی، آپ نے اس کے ساتھ ایک انفارمیشنل بلٹس بھی، اس کی وارفیئر بھی دیکھی، جس میں فیک پروپیگنڈا اور جھوٹ کو بہت زیادہ کھیلا انڈیا نے. آپ نے اسپیکٹرم وارفیئر بھی دیکھی ہے.
اور اس کے پیچھے جو سی ہے کنونشنل فورسز کی اپلیکیشن بھی دیکھی، جو لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ بڑے ہیوی ایکسچینجز ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھے، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے ابھی اور فوجیں بھی، مزید فورسز بھی ہیں. تو یہ اسپیکٹرم جو ہے وارفیئر کا، یہ بڑا کینوس بڑا وائڈ ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک انڈیا جیسے ایک انیمی سے، ایڈورسری سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ انسانی اقدار کی جس کے اگینسٹ کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، جو کہ مساجد کو اور بچوں کو فیئر ٹارگٹ سمجھتا ہے، جو سویلینز کی آبادیوں کو فیئر ٹارگٹ سمجھتا ہے، جو کہ انٹرنیشنل کنونشنز کو بالکل بالائے طاق رکھ کے اور اپنے ایک گھمنڈ کے اندر آ کے ہر چیز کو کر سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں کروں گا، تو اس کے لیے پھر وار کا کینوس بہت وسیع ہو جاتا ہے. انڈیا اس یہاں کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے انوسینٹ جو ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جس دن انڈیا نے پاکستان میں نور خان ایئر بیس اور باقی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا، اس دن آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال کی گئی ہے، جس کو بعد میں ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. کوئی میٹنگ ہوئی تھی یا کال کی گئی تھی، یا جس یہ ایک آپ نے اسٹیکس جو ہیں وہ ریز کرنے کے لیے ایک سگنل تھا؟ پہلے جو آئی وڈ لائک ٹو کمنٹ آن دس، جو آپ نے کہا انڈیا کہتا ہے کہ انوسینٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. آئی تھنک 6 اور 7 کی رات کو جو ہوا دنیا نے دیکھا. 7 کی صبح کو میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا واز ٹیکن ٹو بہاولپور، مرید کے، مظفر آباد، ایوری ویئر. اور جو لوگ گئے اور انہوں نے اوپنلی وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو سا اٹ واز اونلی دی برننگ فلیش جو سا ہے بچوں کا اور عورتوں کا، دے فیلٹ اٹ اوور دیئر. انہوں نے وہاں پہ قرآن کے صفحے جلے ہوئے دیکھے، انہوں نے مساجد دیکھیں جو تباہ کی گئی تھیں. کدھر تھے وہاں پہ؟ کون سے وہاں پہ ٹریننگ کیمپس تھے؟ وہ آبادیاں تھیں، سول آبادیوں تھیں، تھک پاپولیشنز کے اندر وہ درمیان میں مساجد تھیں. کہاں ہے وہ ایویڈنس؟ تو پہلے تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر دیٹ دی انڈین کلیمس نیڈ ٹو بی ٹیکن ود لاٹ آف پنچ آف سالٹ. دوسرا آپ نے جو بات کی، دیکھیں میں پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے، ہم نے عرض کیا ہے کہ ملٹری کانفلکٹ جو سا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان، بینگ ٹو نیوکلیئر پاورز، ایک بڑا ایبسرڈ قسم کا آئیڈیا ہے، ایک بڑا اسٹوپڈ قسم کا آئیڈیا ہے. اور یہ جو اس کے درمیان جو بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی اسپیس نکالیں، وہ اصل میں میوچل انہالیشن کی اسپیس نکالتا ہے. باقی NCA is not our domain. Absolutely not. It is the domain of the NCA to comment on it. But was it called? دیکھیں میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ it is not for the armed forces to comment on that. We are very conscious of our domains, where they start and where they end. NCA is a very serious business. It's the business of those who deal with the NCA. It is not the domain of the spokesperson of the armed forces to comment on that. تو جب بھی اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوتی ہے، so do you guys have a coordination with the PM house as well? ہماری ہر چیز میں کوارڈینیشن ہوتی ہے پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ کی، which is concerned with the defense of Pakistan. سیز فائر ہے جو انڈیا کے ساتھ، اس کی کانورسیشن سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ کیونکہ انڈیا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹ واز پاکستان کے DG ملٹری آپریشنس تھے جنہوں نے سیز فائر کے لیے بات کی تھی. وٹ ہیپنڈ ایکچولی؟ 6 اور 7 کی رات کو جو بہیمانہ انہوں نے حملہ کیا معصوم بچوں اور عورتوں پہ، ان دی مارننگ دے کنٹیکٹڈ دیئر DGM کنٹیکٹڈ ٹو ٹاک اینڈ وی ریسپونڈیڈ ویری کلیئرلی دیٹ وی ول ٹاک اونلی ونس وی ہیو گیون اے رسپانس. ہمارا رسپانس آیا 10 کی صبح کو. تو اس کے بعد جو سا ہے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ دیئر اسپوکس پرسن کیم اینڈ اٹس آن ریکارڈ دیٹ شی کیم اینڈ شی سیڈ کہ جی ہم جو سا اسکلیشن نہیں کرنا چاہتے، اگر پاکستان اسکلیشن نہیں کرنا چاہتا. یہ ریکارڈ پہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم تو ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ وی آر اے پیس لونگ نیشن. وی ور دی ون ہو ور کنٹرولنگ دیٹ اسکلیشن. تو ان کی آلریڈی ریکویسٹ موجود تھی. انٹرنیشنلی جو سا ہے دی انٹرلوکیٹرز جو سے ہیں they were very much involved. The statesmanship of the President Trump has to be credited and has to be appreciated. So وہ انٹرلوکیٹرز کی انٹروینشن موجود تھی، ان کی ریکویسٹ موجود تھی. وہ پبلکلی آ کے ریکویسٹ کر چکے تھے، انڈیا آ کے کہہ چکا تھا ہم اسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے. تو وی سیڈ اوکے وائی ناٹ. انڈیا میں اپوزیشن لیڈر ہیں راہل گاندھی، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جو انڈیا کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں ایس جے شنکر کی. اس ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو انڈیا نے پاکستان کو انفارم کر دیا تھا prior to these strikes. Did it happen? I think this is again part of that amusement that is going on in the Indian media. It didn't happen.
پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہے نا، وی ڈونٹ ڈپینڈ آن آر انٹیلیجنس آن وٹ دی انڈینس ٹیل اس اور ناٹ. آپ کو ہم اسی کمرے میں میڈیا کو یہ دکھا چکے ہیں کہ جب ان کا وہ جو اسمال ریڈار کراس سیکشن کا ڈرون آتا ہے نا، جو انہوں نے سمجھے تھے کہ یہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس نہیں پہ کر سکے گا، وہ جب اڑتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں آ رہا ہے. تو ایک تو یہ جو اوور کانفیڈنس جو میں نے پہلے کہا نا، جو اپنے بارے میں ہے کہ جی پاکستان پتہ نہیں کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ جو سا ہے دیٹ ہیز بین پٹ ٹو ریسٹ ایٹ مینی لیولس ان دس کانفلکٹ. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے بتا دیا تھا تو ہمیں آپ کے بتانے یا نہ بتانے کی مہربانی کوئی ضرورت نہیں ہے. وی نو واٹ سارٹ آف ایڈورسری یو آر، وی ایگزیکٹلی نو واٹ کیپیبلٹیز یو ہیو، وی ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ یور کیپیبلٹیز. ہمیں بالکل احترام کرتے ہیں آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں، اور ہمیں آپ کے مائنڈ سیٹ کا بھی پتہ ہے. تو وی آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن واٹ یو. ابھی جو آپ نے ایک امورل کرمنل ایکٹ کیا ہے، بچوں کو مارا ہے، ابھی آپ اس کی پوسٹ انسیڈنٹ جو سی ہے اور جو آپ کے ساتھ اس کے بعد ہوا ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ڈالنے کے لیے جو پولیٹیکل ریٹولک اور جو آئے دن بیانات دے رہے ہیں، اس کی بھی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. But was there any communication? I mean, this is rules of engagement. What I am saying is telling you that we don't need any warning, any communication from any whatsoever from India to tell us. We watch them. Because I am talking to you about as a military person. We watch them very, very carefully. What they are doing, why they are doing. And we are ever vigilant and ever ready. انڈین ملٹری یہ کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے ایلیجڈلی جیش محمد کے ہیڈ کوارٹرز کو بہاول پور میں ٹارگٹ کیا. ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ جی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو انہوں نے ٹارگٹ کیا بہاولپور میں، مرید کے میں، مظفر آباد میں، وہ مساجد تھیں. آپ لوگ سب لوگ میڈیا اگلے دن گیا. کیا یہ پاسبل ہے کہ رات کو وہاں پہ ٹیررسٹ تھے، ٹیرر کیمپس تھے، چند گھنٹوں بعد کہ ہم وہ سارا وہاں سے ملبہ اٹھا کے ان دی پریزنس آف دی ہنڈریڈ اینڈ پیپل آن دی کم کر سکیں؟ ہم تو صبح سویرے ہم نے اکٹھے کیے اور سب کو آپ لوگوں کو لے گئے. ہم نے کہا جا کے آپ دیکھ لیں. اچھا وہ یہ جو ایلیگیشنز ہیں، وہ تو جو سا ہے، اس ایلیگیشن کا نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ اس کی کوئی لاجک ہے. یہ ایک شیلف لائف ایکسپائرڈ نیریٹو ہے جو وہ تھوڑے عرصے بعد چلانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی پاکستان نے انڈیا میں دہشت گردی کر دی. میں یہی تو کر رہا ہوں کہ دہشت گردی، ایکسٹریمزم، اپریشن ان کا انٹرنل ایشو ہے. یہ فرضی کہانیاں نکال کے جو سا لے کے آ جاتے ہیں. اس کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا کہ آپ کے پاس ثبوت ہے تو لے آئیں، اس کی انویسٹیگیشن کرا لیتے ہیں. وہ بھی آپ کرنے کو تیار نہیں. لیکن بہاول پور میں ہی ہم نے دیکھا کہ مولانا مسعود اظہر کی فیملی جو ہے، ان کے فیملی ممبرز جو ہیں، ان کی دے ور کلڈ ان دیٹ اسٹرائک. انڈیا بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان میں عبدالرؤف اظہر جو انہی کے بھائی ہیں، ان کی بھی ہلاکت ہوئی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی میں پہلے تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ انڈیا کا جو ہائی کمشنر ہے یو کے میں، وہ تو کہہ رہا ہے عبدالرؤف اظہر سے یہ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے. وہ کہہ نہیں رہا اسکائی نیوز پہ آ کے، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ نماز جنازہ اور یہ جو شخص پڑھا رہا ہے یہ عبدالرؤف اظہر ہے، اس کا بھائی. تو میں یہ کس کو مانوں کہ عبدالرؤف اظہر کا بھائی؟ انڈیا کا میڈیا ایک کہتا ہے کہ یہ اس کی علاقہ، یہ ہی ہیز ڈائیڈ اوور ہیئر، ایک کہہ رہا ہے یہ زندہ یہاں پہ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے. انڈینز کے جو کلیمز ہیں نا، جو ان کا میڈیا کرتا ہے، اس کے میڈیا کے جو کلیمز ہیں ان کو بڑی سوچ سمجھ کے لینے کی ضرورت ہے. باقی جہاں تک یہ نماز جنازہ چاہے بہاولپور میں ہوئی ہے، چاہے مرید کے ہوئی ہے، چاہے مظفر آباد میں ہوئی ہے، چاہے بعد میں ہوئی ہے، چاہے ابھی جو بچے مارے گئے، یہ ہمارے قوم کے بچے تھے. 22 عورتیں اور بچے ماری گئی ہیں. یہ میں آپ کو ان کی تصاویر دکھا سکتا ہوں. آئی ہیو آل دی پکچرز آف دس پیپل ہو ہیو ڈائیڈ. یہ آپ ان کے، دیز آر دی پیپل، یہ ہیں وہ بچے. لک ایٹ دیئر فیسز. اب ان کی نماز جنازہ پہ کیا پاکستان کی فوج نہیں جائے گی؟ کیا پاکستان کی انتظامیہ نہیں جائے گی؟ لیکن جب بات آ جاتی ہے جیش محمد کی یا اس گروپ کی جو کہ انٹرنیشنلی بھی ڈیزگنیٹڈ ہے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، ایسی فیملی ممبرس کی بھی اگر آپ فیونرل میں جاتے ہیں، ملٹری آفیشلز جاتے ہیں، ڈونٹ یو تھنک اٹس اے بیڈ آپٹکس؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں کسی جگہ پہ بم مار کے ہم کہہ دیں یہ جیش محمد والے یہ دہشت گرد ہیں؟ یہی تو ہم عرض کر رہے تھے پہلگام کے بعد سے کہ آپ وہ لنکیج تو پرووائڈ کریں کہ اس کے پیچھے جیش محمد ہے. آپ وہ ثبوت تو لے کے آئیں. آپ یہ ثابت تو کریں کہ یہ بہاولپور میں کوئی ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بچے آپ نے مارے ہیں، یہ جو خواتین ماری ہیں، ان کا اس دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟
عبد الرؤوف اظہر یا جیش محمد کے باقی جو بھی لوگ ہیں، آپ نے ابھی کہا کہ ایویڈنس انڈیا پرووائڈ کرے، تو اگر کوئی اس معاملے پہ بھی بات چیت ہوتی ہے تو پاکستان از ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. وی ابہور ٹیررزم. ہمارے نزدیک ٹیررسٹ کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ ان کا انسانیت سے تعلق ہے. دیر از نو مسلم ٹیررسٹ، دیر از نو کرسچن ٹیررسٹ، دیر از نو ہندو ٹیررسٹ. ٹیررسٹ آر بیونڈ ہیومینٹی. You provide, anybody provides evidence of involvement of terrorism of any citizen of Pakistan, we will take action.